معزز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوا کرتی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اس انتہائی خوبصورت ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ میں یا رسول اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں آئے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملیں تو پھر آپ خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے ہی افطاری فرما لیا کرتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں نہ ہوں تو آپ تھوڑا سا پانی پی کر ہی افطاری کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھیں، جیسے کہ پھل اور فروٹ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی چیزوں سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے، اور اگر کبھی خشک کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کر لینا بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ پہ پکی ہوئی چیزیں افطاری میں نہیں کھایا کرتے تھے۔ مگر آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانا ہی پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا تو آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی، یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ براہ مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا، پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ اب دوستو، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔
یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل اور کدو تو آپ بڑے ہی شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں ان کو کھانا پسند فرماتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرما لیا کرتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرنا پسند کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ خشک کھجور یعنی چھواروں سے افطاری فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ میسر ہوتی تو آپ پانی سے افطاری فرما لیتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بے حد پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کے بڑے شوقین تھے اور بڑے شوق سے انگور کھایا کرتے تھے، کیونکہ انگور انسانی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کھانا بھی بے حد پسند تھا۔ آپ انار کو بڑے ہی شوق سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو روکتا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 5 پر ہے تربوز۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ بھی ملا کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ بھی ملا کر کھایا کرتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دوستو، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالی تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند فرماتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بے حد پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب خانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والے اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے اور خوشی سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت پسند تھی۔
آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند فرماتے تھے اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ دوستو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بیحد پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں ہمیں یا رسول اللہ لکھ کر اپنی پسند کا اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔